السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد جیلانی، کتاب اپنی زبان، درجہ 8، عنوان نہ ہوئی قرولی، سبق 3 کا سوال و جواب لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معنی یاد کیجئے۔ پہلا لفظ ہے عجیب، جس کا معنی ہے انوکھی۔ اس کے بعد کا لفظ ہے یورش، جس کا معنی ہے حملہ، چڑھائی۔ اس کے بعد کا لفظ ہے بسیرا، جس کا معنی ہے سرائے، ٹھہرنے کی جگہ۔ اس کے بعد کا لفظ ہے غلبہ، جس کا معنی ہے چھا جانا۔ اس کے بعد کا لفظ ہے ہڑبونگ، جس کا معنی ہے ادھم بازی، فتنہ پرواز۔ اس کے بعد کا لفظ ہے حوالی موالی، اس کا معنی ہے خوشامدی، ساتھ رہنے والے۔ اس کے بعد کا لفظ ہے خاطر تواجہ، جس کا معنی ہے کھلانا پلانا، یہاں بطور طنز پٹائی مراد ہے۔ اس کے بعد کا لفظ حمیت، جس کا معنی ہے غیرت۔ اس کے بعد کا لفظ ہے صدمہ، جس کا معنی ہے دکھ۔ اور آخری لفظ ہے قرولی، جس کا معنی ہے شکاری کا چاقو۔ یہ ایک خاص طرح کا چاقو جو مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ سوچئے اور بتائیے۔ پہلا سوال ہے میاں خوجی کس کے ساتھ اور کہاں آئے ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے میاں خوجی اپنے دوست آزاد کے ساتھ لکھنؤ آئے ہوئے تھے۔ دوسرا سوال ہے خوجی جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کیا حادثہ پیش آیا؟ اس کا جواب ہے میاں خوجی پورے دن کے تھکے ہوئے سرائے میں آئے اور کھاٹ پر سوئے تو کھٹملوں نے ان کی خاطرداری کرنے لگے۔ کھٹملوں کے کاٹنے سے خوجی زور زور سے چلانے لگے۔ لوگوں کو لگا کہ خوجی کے گھر چور آ گیا ہے۔ سبھی لوگ جمع ہو گئے۔ تیسرا سوال ہے سرائے میں کوہرام کیوں مچ گیا؟ اس کا جواب ہے خوجی کے چلانے سے لوگوں کو یہ لگا کہ چور آ گیا ہے۔ سبھی لوگ چور چور کی صدائیں لگانے لگے، جس سے کوہرام مچ گیا۔ چوتھا سوال ہے میاں خوجی کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے خوجی کو چور سمجھ کر سب نے لات گھوسوں سے ایسی خاطر تواجہ کی کہ خوجی کو نانی یاد آ گئی۔ سبھی نے خوجی کو مار مار کر اس کے انچر پنچر ڈھیلے کر دے۔ اگلا سوال ہے رگ حمیت بھڑک اٹھی، اس کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے رگ حمیت بھڑکنے کا مطلب ہے غیرت کا جاگنا۔ جب خوجی آزاد کو اپنی کہانی ایک میں 4 لگا کر سنا رہے تھے اور اپنی بڑائی میں لگے تھے، تب آزاد نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس سے ان کی غیرت جاگ گئی اور ان کی حمیت بھڑک اٹھی۔ اگلا سوال ہے خوجی کا دوست کون تھا؟ جس کا جواب ہے خوجی کا دوست آزاد تھا۔ 7واں سوال ہے اور آخری سوال ہے خوجی آزاد کی کون سی بات سن کر جھوم اٹھے؟ اس کا جواب ہے جب آزاد نے ان کی بات سن کر یہ کہا درست فرمایا، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی۔ یہ سن کر خوجی جھوم اٹھے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ لفظ پہلا ہے فائدہ مند، جس کا جملہ ہوگا صبح کا ٹہلنا فائدہ مند ہے۔ دوسرا لفظ ہے بیزاری، جس کا جملہ ہوگا وہ اپنی بیزاری پہ روتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے صدمہ، جس کا جملہ ہوگا موت کے حادثے سے اسے صدمہ پہنچا۔ اگلا لفظ ہے قرولی، جس کا جملہ ہوگا خوجی کا لقمہ باز زبان قرولی ہے۔ آخری لفظ ہے بسیرا، پیڑ پر چڑیوں کا بسیرا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔
नीचे लिखे हुए मुज़क्कर को अलग अलग करें। तो सबसे पहले मुज़क्कर लफ्ज़, तो मुज़क्कर लफ्ज़ में सराय, कुम्हार, मटका, प्याली, आदम, मोती और अंडा हो। उसके बाद मुअन्नस लफ्ज़ ज़मीन, किताब, बर्तन, हवा, खुशी और करोली। अब आगे बढ़ते हैं। मुहावरों के मानी लिखिए। मुहावरों के मानी लिखिए। पहला है जान पर आ बनना, जिसका मानी है जान का खतरे में पड़ जाना। दूसरा है मौत के घाट उतारना, जिसका मानी है जान से मार देना, ख़त्म कर देना। तीसरा है मुर्ग की एक टांग, इसका मानी है अपनी बात पर रहना। अगला है बात का बतंगड़ बनाना, जिसका मानी है झूठी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। अगला लफ्ज़ है पाला ना पड़ना, जिसका मानी है मुकाबला ना होना। अब आगे बढ़ते हैं। इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है जान पर आ बनना, जिसका जुमला होगा मूसलाधार बारिश से परिंदों की जान पर बन आई। दूसरा है मौत के घाट उतारना, जिसका जुमला होगा पुलिस ने चोर को मौत के घाट उतार दिया। अगला लफ्ज़ है मुर्ग की एक टांग, जिसका जुमला होगा खूजी के लिए हर बात मुर्ग की एक टांग जैसी लगती है। अगला है बात का बतंगड़ बनाना, खूजी को बात का बतंगड़ बनाने में मज़ा आता है। और आखिरी लफ्ज़ है, आखिरी मुहावरा है पाला ना पड़ना, चोर के लिए पुलिस से पाला ना पड़ना अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मुहावरा और कहावत जैसे दो लफ्ज़ आए हैं, जिसके क़वायद में एक तारीफ़ है। इस सबक में मुहावरे और कहावतें इस्तेमाल हुई हैं। आम बोल चाल पर शामिल ऐसे फ़क़रे जो अपने असल मानी के बजाय मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। और आम बोल चाल के चंद जुमले जो अपने लफ्ज़ी मानी से हटकर कुछ और मानी अदा करें, उसे कहावत कहते हैं। तो आज हमारा ये सबक 3 उन्वान ना हुए करोली का सवाल और जवाब यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।